بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. Hardly 10 minutes کے مناجات ہے but that can change your destiny. صرف تمہاری ڈیسٹینی نہیں، تم اپنے مناجات پڑھ کے اپنے مرحومین کی ڈیسٹینی کو بدل سکتے. وہ امام علی کا جملے سنو، وہ جملے سنو گے مولا نے کیسے پڑھا. اس کے بعد دعائے ابو حمزہ سمالی، وہ بھی پڑھ کے اپنی تقدیر کو بدل سکتے. تھرسڈے نائٹ پوری نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھو، 1 پیج پڑھو، 2 پیج پڑھو، 3 پیج پڑھو، 4 پیج پڑھو، بٹ ریسائٹ. اور ایک وہ جمعرات کے اعمال میں دے رہا، دعائے مجید آپ نے اس سال رمضان میں پڑھی ہوگی، ہر کتاب میں موجود ہے، ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی. میری ریکویسٹ ہے ایصال ثواب کی مجلس میں آپ سے بول رہا ہوں کہ پلیز بول رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی دعا تیزی سے مت پڑھو، رٹ کے مت پڑھو. یہ ساری دعائیں مولا علی کی معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. یہ ساری دعائیں معصومین کے جملے. آپ امیجن کرو مولا علی جیسی پرسنالٹی، 11 اماموں کا باپ، شوہر بطول، اسلام کا ستون، اسلام کا عمود، جو نبی العظیم ہے، جس کے دروازے پہ ساری فضیلتیں آئیں تو فضیلت بنی، وہ علی. دعا مجیر میں بول رہا، ایک ہی چیز کی دعا کر رہا. پلیز میں یوتھ کو بول رہا، پلیز یو کین چینج یور لائف. یہ مجلس کے بعد تم ریئلائز کرو کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں تمہارے لیے بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. کہ تھرسڈے نائٹ 2 پیج پڑھو، 2 پیج، جسٹ 2 پیج. میں 10 منٹس مانگ رہا تم سے ایوری تھرسڈے. تمہارے دل میں وہ انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. 2 پیج پڑھو. What happened to you? Why don't you ask like this? اس کے بعد دیکھو کہ پورا دنیا کا بزنس بند ہو جائے گا، تمہارا بزنس چلے گا. رزق ایسا کھلتا ہے، اس لیے کہ اللہ چاہے تو دیوار میں سے رزق دے سکتا. 1000 مثالیں، 70,000 بچوں کو، 70,000 نیو بورن بیبیز کو فرعون نے قتل کیا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے. اللہ نے کیا کیا؟ اس کی طاقت دے دی، اسی کے پیلس میں اس کے ہاتھوں اس کو براٹ اپ کرایا. ریز کرو گے، یہ ہے اللہ کی طاقت. اللہ کل شیء قدیر ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا بزنس بند ہو جائے، رزق بند ہو جائے؟ ایسا اللہ دینا چاہے دیوار میں سے دے گا، دیوار میں سے، وال میں سے ملے گا. 4 ایسے اعمال ہیں. میں کیا کروں؟ مجھے فون کر لینا مجلس کے بعد. جسٹ کال می اور سینڈ می دا واٹس ایپ. آج سینڈ می دا اعمال. میں ممبر سے نہیں بولتا، میرے پاس صرف 25 منٹ رہ گئے خالی. جسٹ سینڈ می دا واٹس ایپ، میں آپ کو بھیجتا ہوں. یہ میں تھوڑی، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے. تو یہ دعا ایک ہی چیز کے لیے مانگ رہے. کب ہونے والا ہے وہ؟ آگ، نار، فائر. آپ انسان سے بولے، کبھی آپ نے سوچا، کبھی رات میں ہم بستر پہ جاتے ہیں، when we go to our bed، میری جملے غور سے سنو، when we go to our bed، جب اس وقت میں سوچتا ہوں یار پتہ نہیں اگر نہیں مر گیا پہلی رات میرے پاس آگ آ جائے تو کیا ہوگا، آگ کا عذاب آئے گا تو کیا ہوگا. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سنا، مشہور واقعہ، میں نے وہ کئی جگہ پڑھا، لیکن یہاں پہ اس لیے کہ موسیٰ نے بہترین جو ہے یہ سلام پڑھا بی بی زہرا پہ. ان کے والد رضا بھائی بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھا موسیٰ نے، جزاک اللہ. شہزادی کونین کا ذکر ہوا، اس لیے میں یہ واقعہ پڑھا بیداری کے لیے، اویئرنس کے لیے کہ آخرت میں کیا چیز ہے. شیخ مرتضیٰ اس واقعے کو لکھتے ہیں. شیخ مرتضیٰ بڑا مشہور واقعہ، میں نے بھی بہت پڑھا ہے لیکن آج دوسرے طریقے سے پڑھا. شیخ مرتضیٰ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ 2 بھائی تھے ایران میں. اب سگے بھائی، ریئل ون بردرز. ایک بہت عبادت گزار تھا، ایک کرتے نہیں تھا، واجبات پہ عمل ہی نہیں کرتا، نماز بھی قضا، روزے بھی قضا، اللہ مجھے معاف کرے، گناہ کرتا، اللہ معاف کرے. دونوں بھائی زیارت پہ جا رہے تھے، مشہد مقدس، اللہ ہم کو بھی غریب امام کی زیارت نصیب ہو جائے. راستے میں، پرانا زمانہ، راستے میں ایک بھائی کا طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا. جو نیک تھا اس کا نہیں ہوا، جو گناہگار تھا اس کا ہو گیا. بس غسل و کفن ہوا،
سیدھا حرم لے کر چلے گئے. حرم لے کر گئے. جو حرم کا طریقہ ہے کہ جب ڈیڈ باڈی آتی ہے, کافن آتا ہے, تو سیدھا خدام جو ہے, میری طرف دیکھیں, خدام کیا کرتے ہیں, مین انٹرنس پہ باڈی کو لیتے ہیں, کافن کو لیتے ہیں, لے کے اندر جاتے ہیں, زری کے پاس ایسے ٹرن کرتے ہیں, ٹرن کر کے باہر لاتے ہیں, اندر حرم کے اندر لے کے چلتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھو, اور پلیز میری طرف دیکھیں, آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا, ماشاءاللہ آپ لوگ کئی مرتبہ گئے ہوں گے مشہد مقدس, لیکن یہ چیز ہو سکتا ہے کسی نے غور نہیں کیا, کسی کے لیے نئی بات ہو. لاتے, لا کے جیسی زری کا حرم کا دروازے سے باہر ہے, صحن میں, ماشاءاللہ اتنا شاندار صحن, مولا ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. صحن میں لاتے ہیں, اور جب صحن میں لاتے ہیں تو لا کے کافن کو, میری طرف دیکھو, کافن کو کھولتے, بندے کفن اوپر سے کھول دیتے, کھول کے جس پہ سے زائرین جس کارپیٹ, آپ جانتے ہیں کہ ساری کارپیٹس بچھی ہوئی, بالکل دروازے کے بعد جو کارپیٹس بچھی ہوئی ہے, ایک کارپیٹ اٹھا کے جو زائرین جس کارپیٹ سے پیدل چلتے ہوئے اندر گئے, وہ کارپیٹ اٹھاتے ہیں, کوئی بھی سامنے والی کارپیٹ اٹھاتے, اٹھا کے اس کی ڈسٹ سمجھ رہے ہیں, اس کی گرد, اس کی ڈسٹ جو ہے چہرے پہ اور کفن پہ ڈالے, ایسے جھٹکتے لوگ. کہاں پہ؟ کافن کے اندر, جنازے کے اندر. اس کے بعد پھر کارپیٹ رکھ دیتے, اس کے بندے کفن باندھتے, لے جا کے دفن کر دیتے. کیوں ڈالتے؟ زائرین کے پیروں کی نیچے کی خاک. آپ امیجن کرو کہ زائر کا کیا مقام. زائرین کے پیروں کے نیچے کی مٹی وہ کفن پہ ڈالا جا رہا. کیوں ڈالا جا رہا؟ یہ کہ وسیلہ بنے, یہ نیچے جا گئے, وسیلہ بنے دفن کر دیا. یہ بھائی جو گناہگار تھا, نیک جو بھائی تھا, زندہ تھا, وہ بیچارہ بڑا پریشان, وہ جانتا تھا بھائی کو کہ بھائی کچھ نہیں کرتا تھا, عبادت میں واجبات کو چھوڑتا تھا. کبھی بعد میں یوں کو بول رہا, ایک چیز یاد رکھو, واجبات کو چھوڑ کے عزاداری نہیں ہوگی. I'm very clear in my message. اگر تم کو واجبات کو چھوڑ کے عزاداری کرنا چاہتے, وہ عزاداری نہیں ہے. مولا حسین ان سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جو واجبات کو چھوڑ. میں اس کے واجبات پہ نہیں جا رہا, میں خالی ایک جملہ بول کے آیا. افسوس سے ہے کہ میں حسین والوں کو, حسینی کے, امام علی کے شیعوں کو بولیں گے واجبات پہ عمل کرو. بارہ واجبات کو چھوڑ کے کبھی, اور واجبات کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جو واجب, اب یو نو ویری ویل کیا واجب ہے, مجھے نہیں معلوم, آپ سب کو معلوم. واجبات کو کبھی نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ یاد رکھو, ہر سجدہ, میرا جملہ غور سے سننا, ہر سجدہ جو تم کرتے ہو وہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے, کربلا کی جیت کا اعلان ہے, کربلا کی جیت کا اعلان ہے. اب تم چھوڑو سجدے. تو بارہ ڈال کے چلے. یہ بڑا بھائی بڑا پریشان کہ میرا بھائی بالکل وہ تھا, عمل نہیں کرتا تھا, کچھ نہیں تھا. اب کیا ہوگا, اب کیا ہو رہا ہوگا, کیا ہو رہا ہے. اس لیے اس کے پتا ہے, اس کو سب پتا تھا. 3 مہینے بعد اس نے دیکھا, بڑے بھائی جو زندہ ہے, کہ جنت ہے, ہر طرف محلات ہے. یہ خواب میں دیکھا کہ ایک پیلس کے اوپر اس کے بھائی کا نام لکھا. He was shocked. اس نے کہا نہیں, جنت میں اتنے بڑے محل میں میرا بھائی, انٹر میں تو دیکھا بڑی شان کے ساتھ بیٹھا. اس نے کہا what happened, انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا. اس نے کہا یار تم کیسے پہنچ گئے یہاں پہ, I know you, کہ تم کیا تھے. بس اب سننا. اس نے کہا کہ بے شک بھائی جب روح نکلی, جو تکلیف تھی, پورا آگ نے مجھے گھیر لیا. میں دعائے مجیر سے لا کے ملا رہا ہوں, پوری آگ نے مجھے گھیر لیا. بس میں تڑپ رہا تھا, پریشان, اور تم لوگ مجھے کافن میں رکھ کے لے کے جا رہے تھے. میں اتنا تڑپ رہا تھا, ہر طرف آگ تھی میرے. اس کے بعد تم لوگوں نے لے کے جا کے مجھے غسل کے لیے لٹایا فیونل ہوم میں. اس کے بعد جب پانی لایا تو میں سمجھا اس پانی سے میری آگ بجھ جائے گی, لیکن اور فیر اپ ہو گئی, اور فیر اپ. پانی بھی پورا آگ کا بن گیا. کہ کہتا میں پریشان فریاد کر رہا تھا, آپ اس کو ایکسیپٹ کرو, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. دعائے مجید سے لے کے جا کے ملا رہا ہوں کہ آگ, ہر طرف آگ نے گھیریا. لیکن کہتا ہے کہ جب آپ لوگ میرے غسل کے بعد, نماز کے بعد جب آپ مجھے لے کے چلے ٹورڈز حرم, تو جیسے مین حرم کا دروازہ جو دور ہے, وہاں پہ یہ فرشتے روکتے جو عذاب دے رہے تھے. وہاں پہ میرا عذاب رکا. میں حرم کے حدود میں داخل ہو گیا, اب میں چیخ رہا. جب میں انٹر ہوا حرم کے اندر, میرا جنازہ, میری طرف دیکھو پلیز, میری طرف دیکھو, زیارت کے لیے بھی اس میں بہت بڑا مقام ہے. جیسی انٹر ہوا
تو میں نے دیکھا کہ زری کے بعد میرا مولا خود بیٹھا ہوا، میرا غریب امام بیٹھا، فرزند زہرا بیٹھا۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ہماری زیارتوں کو مولا قبول کرو۔ فرزند زہرا بیٹھے، میں نے جیسی مولا کو دیکھا میں نے کہا مولا پلیز مولا مجھے بچا لو۔ مولا نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ مولا غریب امام کے پہلو میں ایک بزرگ شخص کھڑے ہوئے تھے، ایک بزرگ پرسنالٹی شخصیت کھڑی ہوئی۔ میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا بھائی ذرا مولا کو بولا، جب تابوت میرا اندر جا رہا تھا، بولو مولا کو مجھے ایک دفعہ دیکھ لو، مجھے بچا لو، میں عذاب میں، مجھے معلوم ہے میں باہر جاؤں گا تو میرے پاس عذاب پیش کرے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے بتا، تم انہیں کو بتا۔ تڑپنا کہتا ہے کہ میں بار بار پکارا تھا، اے غریب الغربا، اے میرے مولا، اے میرے امام رضا، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ لیکن اس کی آواز مولا مجھے پلٹ کے بھی، میرے گناہ اتنے تھے کہ میرے مولا مجھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے بزرگ سے کہا میں مولا کو پکارا، مولا میری آواز نہیں سنے۔ تو کہا ایسا مت پکارو، ان کو بولو یا فرزند زہرا یا فرزند فاطمہ۔ تو میں نے اس وقت کہا یا فرزند زہرا یا فرزند فاطمہ، میری مولا سے پلٹ کے کہا تو نے میری دادی کے رشتے سے پکارا، اسی لیے میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ کہا کہ بس اگر امام کو پکارنا، کسی امام کو پکارنا تو بولو یا فرزند زہرا، یا زمانے کے امام کو بھی بولو یا فرزند زہرا، معاف کر دو، معاف کر دو مولا، معاف کر دو۔ بی بی کا واسطہ اتنا بڑا، اس لیے کہ کائنات کی مظلوم ترین بی بی کا نام ہے۔ ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، میں آپ کو بتا کہ اس واسطے سے وہ کہتا ہے کہ مولا نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی گناہ کروں اور میں بھی بی بی کا واسطہ دوں، نو نو نو۔ دیکھو دوستو، وہ اس کی کوئی نہ کوئی نیکی ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو موقع مل گیا کہ وہ وہاں پہ مرنے کے بعد بھی بی بی کے نام پہ وہ بخشا گیا۔ اگر ہم کو نہ ملے تو وہ تو مولا کے روزے میں گیا تھا، اس لیے مولا نے دیکھ لیا یا فرزند زہرا پکار لیا اسے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو لے جا کے سیدھا دفن کر دیں گے۔ کتنی مشکل ہے، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ چیک یور سیلف۔ آج کی رات امپورٹنٹ ہے، تھرسڈے نائٹ اپنے مرحومین کے لیے جب دعا کرنا تو بولنا یا فرزند زہرا میرے باپ کو معاف کر دو، یا فرزند زہرا میری ماں کو معاف کر دو۔ اس طرح دعا کرتے، دعائے مجیب اس لمحے سے ڈرو جو مرنے کے بعد پہلی رات کو ہوگا، اس کے لیے یہ تھرسڈے نائٹ رکھ کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ بچا لو، اس جگہ پہ پہنچنے۔ اس لیے یاد رکھو، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بزنس، نہ پیسہ، کچھ کام آنے والا نہیں۔ یو ول بی آل الون۔ اس کے لیے یہ تھرسڈے نائٹ ہے۔ جیسا زندہ لوگوں کے لیے تھرسڈے نائٹ رحمت کی رات ہے، اسی طرح مرنے والوں کے لیے تھرسڈے نائٹ رحمت کی رات ہے۔ اتنی بڑی رات، اتنی بڑی بلیسنگ کی رات ہے۔ تو آج کی رات اگر موقع ملے تو دعائے مجید کے چند پیجز پڑھ لو۔ آج کی رات اگر موقع ملے تو امام زمانہ کو پکار کے بولو یا فرزند زہرا میرے مرحوم میرے ماں باپ کو معاف کر۔ یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بار بار بول رہا، بار بار بول رہا، یہ جملے ضرور بولو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے پہ ہم پہ کیا۔ دعا کرو آج۔ عربی میں نہیں بول سکتے، اردو میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ 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 میرے کریم تو میرے ماں باپ پہ ایسی بلیسنگ نازل کر، ایسا رحم کر جیسے انہوں نے ہم پہ کیا ہے۔ آج کی رات اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی رات، آج کی رات اپنے مرحومین کو بخشوانے کی۔ ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہے، ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہے۔ اگر تم نے آج کی رات کو پا لیا، اسے کہ کل کی صبح میرے امام زمانہ فرزند زہرا کی صبح ہے، تو اور صدقہ دے دو، کچھ بھی دو صدقہ، کسی غریب کی مدد کر دو، لیکن آج کی رات کرنا۔ یو شوڈ پلان یور سیلف، یو شوڈ پلان یور سیلف کہ مجھے کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھو کہ مولا کیسی مدد کرتا ہے، مولا تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ یہ رات ایک ایسا سمجھو کہ یہ رات تمہاری ڈیسٹینی کی آخری رات ہے، تمہاری لائف کی آخری رات۔ یہ رات اس لیے کہ اگر اس رات کو تم نے پا لیا تو آئندہ پورے تھرسڈے تمہارے کام، ایک ہفتے تک رسک نہیں رکتا۔ یقین کرو، آپ بولیں گے کیوں نہیں رکتا؟ آج کی رات اگر میں نے دعا کر لی ماں باپ کے لیے، ایک ہفتے کا رسک 100%۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں، اللہ سے بڑا بلیسنگ کو نازل کرنے والا کوئی نہیں۔